أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المأمونين الغر الميامين حبيب إله العالمين جد الحسن والحسين مولانا بأبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق سامعین محترم، اس مختصر وقت کے اندر جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے عبودیت خداوندی، اطاعت الہی، اور موضوع پر گفتگو اسی صورت میں ہوگی جب آپ لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو ایک مرتبہ مل کر درود کا ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، علماء کی مجلس ہے، تفصیل میں اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں گا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف جو ہے اشارہ کرتا چلا جاؤں گا کہ مقام عبدیت، عظمت عبدیت، فضیلت عبدیت، اہمیت بندگی اگر سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن سے سمجھنا پڑے گا۔ مقام عبدیت کیا ہے اگر جاننا ہے تو ہمیں قرآن سے جاننے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، جیسا کہ خود رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ لا ریب فیہ۔ اور دوسری بات، چونکہ اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی خشکی و تر نہیں ہے جو اس کتاب اللہ میں بیان نہ ہو، بلکہ قرآن خود کا دعویٰ یہ ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ لہذا کسی چیز کی بھی عظمت کو جاننے کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اسی کتاب اللہ کی، اسی قرآن مجید کی۔ تو جو موضوع سخن ہم نے قرار دیا ہے کہ عبودیت الہی، تو اس عبودیت الہی کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہے یہ مقام عبدیت؟ تو رب کائنات، خالق دو جہاں خود
اس عظمت عبدیت کو بیان کرتے ہوئے، اس مقام عبدیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ علماء کی مجلس اگر اس آیت میں غور کرے، تدبر کرے تو ہمیں ایک نقطہ مل جاتا ہے۔ ویسے بھی قرآن میں تدبر کا ہی حکم ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے یوں نہیں فرمایا کہ سبحان الذی اسری برسولہ، یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کو لے گئے معراج، یا یوں نہیں فرمایا کہ اسری بمحمد، یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب محمد کو لے گئے معراج، بلکہ رب کائنات نے ارشاد یہ فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد، اپنے بندے کو لے گئے معراج۔ تو عزیزان محترم دو سفر ہیں۔ ابتدائے سفر میں بھی رب کائنات میں لفظ عبد کے ساتھ مخاطب ہو کے یہ فرمایا اسری بعبدہ، اور انتہائی سفر جب انتہائی سفر ہو گئی تو انتہائی سفر میں بھی لفظ عبد کے ساتھ مخاطب ہوا جب سفر کی انتہا ہو گئی اور قرب الہی، اتنا قرب الہی عزیزان محترم خود قرآن اس کو بھی بیان کر رہا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس مقام کے کمال تک پہنچے تو وہاں پر بھی رب کائنات نے لفظ عبد سے مخاطب کر کے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو انتہائی سفر اور ابتدائی سفر دونوں میں رب کائنات نے عبدہی کہہ کر یہ بتانا چاہ رہا تھا، یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تمام شرافتوں کا، تمام عظمتوں کا، تمام فضیلتوں کا اگر کوئی محور و مرکز ہے تو اس مرکز کا نام ہے عبدیت پروردگار۔ اس عبدیت مقام عبدیت کو سمجھانے کے لیے رب کائنات نے خالق دو جہاں نے ابتدائی سفر میں بھی بعبدہ کہا اور انتہائی سفر میں بھی لفظ عبد کو استعمال۔ عزیزان محترم دراصل یہ معراج مقام عبدیت کی معراج ہے۔ یہ معراج اصل میں در حقیقت بندگی کی معراج ہے۔ اس لیے کیونکہ انسان اس مقام عبدیت کو حاصل کرنے کے بعد، اس مقام عبدیت کو پانے کے بعد انسان تکبر کر کے اس مقام کو پا لیتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہے۔ تکبر کر کے انسان اس کمال کو پا لیتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور کمال نہیں ہے۔ عزیزان محترم یہ مقام عبدیت وہ مقام ہے، اس مقام پہ انسان فائز ہونے کے بعد انسان کن فیکون کا مصداق بن جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء کی مجلس ہے کہ خود رب کائنات نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اقول لشیء کن فیکون، تقول لشیء کن فیکون۔ کیا ارشاد فرما رہا ہے رب کائنات؟
وہ خالق لم یزل اس مقام عبدیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ عبدی اطیعنی، اے میرا بندہ، اے میرا عبد میری اطاعت کر، میری عبدیت اختیار کر، میری غلامی کرنا، کسی اور کی غلامی مت کرنا۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تکن عبد غیرک، کسی اور کی غلامی اختیار مت کرنا۔ اگر غلامی ہی کرنی ہے تو اس رب کائنات کی غلامی کو اختیار کرنا، اس رب کائنات کی اطاعت کرنا۔ میں کہوں گا پروردگار کیوں اطاعت کرو آپ کی؟ آگے ارشاد یہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، تو میری اطاعت کر تاکہ حتی اجعلک مثلی، تاکہ میں تجھے اپنا مظہر بنا دوں، تاکہ میں تجھے اپنا مثل بنا دوں کس چیز میں؟ تو عزیزان محترم جواب دیا اقول لشیء کن فیکون، میں جب کسی چیز کے لیے کن کہہ دیتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو بھی اتنی اطاعت کر میری، جب تقول لشیء، جب تو کسی چیز کے لیے کن کہے گا تو وہ چیز بھی ہو جائے گی۔ عزیزان محترم یہ اطاعت کا مرحلہ ہے، یعنی اگر عبدیت کے مقام کو پالے تو عزیزان محترم رب کائنات اس کو کن فیکون کا مصداق بنا دیتا ہے۔ کہاں پہ؟ یعنی حتی اجعلک مثلی، میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تجھے مظہر صفات الہی کہلا دے گا۔ اگر اس ہستی کو دیکھنا ہے تو دیکھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو، کہ علی ابن ابی طالب نے جب اتنی اطاعت کی رب کائنات کی تو خداوند تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی تو نے میری اطاعت کی ہے تو میں تجھے مظہر صفات الہی کہلا دے گا۔ تو جب مرحلہ اطاعت تیرا بڑھے گا تو ہاتھ تیرے ہوں گے لیکن ید اللہ کہا جائے گا، لسان تیرے ہوں گے لیکن لسان اللہ کہا جائے گا، وجہ تیرے ہوں گے لیکن وجہ اللہ کہا جائے گا۔ میں کہوں گا عزیزان محترم کہ مطلب یہی ہوا، یہ عبدیت الہی ہی ہے جس نے علی کو علی بنا دیا۔ عزیزان محترم یہ مقام عبدیت کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ہمیں اس مقام عبدیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ علی جس پہ پوری کائنات فخر کرتی ہے، وہ علی جس پہ پورا قرآن فخر کرتا ہے عزیزان محترم، وہ علی جن پہ مشیت کو نوازا ہے، اس علی ابن ابی طالب نے اگر کسی چیز پر ناز کیا ہے، اگر علی ابن ابی طالب نے کسی چیز پر فخر کیا ہے تو اس چیز کا نام ہے عبد الہی۔ عزیزان محترم کون سا کہاں پہ فخر کیا؟ علی ابن ابی طالب کے فخر انداز کو تو دیکھے عزیزان محترم، وہ علی جس پہ مشیت ناز کرتے ہیں، اسلام ناز کرتا ہے علی پہ، اس علی نے اپنی عبدیت پر اس طرح فخر کیا، اس انداز سے فخر کیا عزیزان محترم کہ بڑے مولا متقیان کے مناجات کو، کہ مناجات میں امیر المؤمنین نے اس انداز فخر کو دیکھے، اس طرح فخر کرتے ہوئے ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ الہی کفا
عزن ان اکون لک عبدا، اے پاک پروردگار مجھ علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں۔ آپ بلند صلوات یہ مقام ہے عبدیت۔ علماء کی مجلس ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ خلاصتاً لب لباب اگر میں یوں بیان کروں تو پورے 1,24,000 انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو سلسلہ امامت میں بھی علی ابن ابی طالب سے لے کر آخری حجت مہدی برحق تک تمام انبیاء اور تمام ائمہ نے جس چیز پر فخر کیا ہے، جس چیز کی تمنا کی ہے تو وہ عبد حقیقی بننے کی تمنا کی۔ کہاں پہ؟ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ تاریخ میں یوں تو تمام انبیاء کی تمنا تھی، یوں تو تمام ائمہ علیہم السلام کی تمنا ہے عبد حقیقی بننا، لیکن تاریخ گواہ ہے ایسی ہستیاں بھی ہے جس کو جب بھی رب کائنات نے خالق لم یزل نے اپنی طرف بلایا تو اسی لقب اب سے نوازتے ہوئے بلایا۔ کسی کے لیے کوئی لقب نہیں دیا، اسی سے اندازہ کیجئے عزیزان محترم عبدیت کا کیا مقام ہے اور عظمت عبدیت کیا ہے۔ کون ہے وہ دو ہستی؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قرآن گواہ ہے وہ ہستی جس کو جب رب کائنات نے بلایا تو اب کہہ کے بلایا، تو وہ ہستی قرآن کے روح سے کہ یا تو اس ذات کا نام خود رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی ہستی اور ذات ہے جس کو جب رب نے بلایا تو اسرا بعبدہ کہہ کے بلایا، یا تو اس ہستی کا نام اسی حبیب خدا کے فرزند حسین ابن علی کی ذات ہے کہ کربلا میں جب وقت آخری وقت میں جب خدا نے بلایا تو فَادْخُلِي فِي عِبَادِي کہہ کے بلایا کہ سورہ فجر میں جب حسین علیہ السلام نکلے تھے تو اس رب کائنات کی رضائیت کے خاطر نکلے تھے۔ عزیزان محترم جو بھی قیام کیا تھا سید الشہداء کا جو تحریک جو قیام سید الشہداء نے کیا تھا وہ سمیں فقط اور فقط رضائیت الہی کو مد نظر رکھا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خود امام حسین کا جو خطبہ ہے کہ اللہم انک تعلم واقع پروردگار تو جانتا ہے میں کس لیے قیام کر رہا ہوں، تو حسین نکلے تھے خدا کی رضائیت کے لیے، تو جب آخری وقت آیا تو خدا نے بھی اس انداز سے بلایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کے بعد فادخلی فی عبادی، وہاں پہ رسول اللہ کو رب کائنات نے فرمایا اسرا بعبدہ، یہاں پہ اسی حبیب فرزند حسین ابن علی کے لیے فرمایا فادخلی فی عبادی۔ عزیزان محترم یہ علامت عبدیت ہے۔ اگر مقام عبدیت کو سمجھنا ہے تو قرآن میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تو نتیجہ یہ ہوا عزیزان محترم کہ خداوند تعالی خالق لم یزل رب کائنات اگر جس بندے کو جس ہستی کو جب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ اس مقام سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہے، تو اس مقام پہ جب خدا جس لقب سے نوازتا ہے تو اس لقب کا نام ہے عبدیت الہی۔ عزیزان محترم اب جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، جو اللہ کی عبدیت کا سردار ہو
کی عبدیت کی زینت ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ عزیزان آج امام زین العابدین کی قربان ہماری جانیں امام سجاد علیہ السلام پر۔ کیوں؟ اس لیے عزیزان محترم کیونکہ امام سجاد نے پوری داستان کربلا میں ایسا کردار ادا کیا عزیزان محترم کہ میں کہوں گا کہ اگر کربلا میں امام سجاد اور علی کی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ دو افراد نہ ہوتے تو کربلا کے اندر دفن ہوتے رہ جاتا۔ آج اگر کربلا موجود ہے تو یہ احسان ہے امام سجاد کا عزیزان محترم۔ آج کربلا آپ اور ہمارے پاس موجود ہے تو یہ امام سجاد کا احسان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بلکہ کہ پورے اسلام کو تحفظ دے کربلا میں اسے حسین کہتے ہیں اور پوری کربلا کو جو تحفظ دے اسے سجاد کہتے ہیں۔ سجاد محافظ کربلا کا نام ہے عزیزان۔ سجاد اس ہستی کا نام ہے جس نے پوری کربلا کی حفاظت کی، اس ذات کا نام ہے امام سجاد علیہ السلام۔ کیا عظمت بیان کروں امام سجاد کے عزیزان۔ امام سجاد علیہ السلام کی عبدیت اور بندگی کی طرف اگر نظر کرتے ہیں تو اس کی عبدیت کا عالم یہ تھا کہ جہاں پہ نعمت ملتی وہیں پر سجدہ ریز۔ اب روایت کا جملہ بیان کروں گا، علماء کی مجلس سے جملے کے قدر کرے کہ روایت یہ کہتے ہیں عزیزان محترم کہ ایک دن امام سجاد کو نعمت بازار میں ملی تو امام سجاد وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا یا ابن رسول اللہ، اے میرے مولا یہ سجدہ بیت الشرف میں بھی ہو سکتا تھا، تو میرے امام نے کیا جواب دیا عزیزان محترم؟ قربان امام سجاد کے جواب پر امام نے فرمایا اس پوچھنے والے سے اے سائل کسے یقین ہے کہ گھر پہنچ جائے، حکم خدا یہی ہے نعمت ملتی جائے اور سجدہ کرتے جائے۔ یہ ہے عزیزان محترم امام سجاد۔ امام سجاد علیہ السلام کے عظمت مقام امام سجاد کے لیے فقط ایک جملہ کہہ دوں گا اور آگے بڑھوں گا۔ مقام امام سجاد کے لیے اتنا ہی کافی ہے عزیزان محترم کہ امام سجاد اس شخصیت کا نام ہے جو ایک ہی وقت میں محمد بھی تھا اور علی بھی تھا۔ دیکھنے میں محمد تھا اور بولنے میں علی تھا عزیزان محترم۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی وہی علی ہے، علی ابن ابی طالب علی اول ہے اور سید السجاد علی ثانی ہے، دونوں معجزے کا مالک ہے۔ میں یوں کہہ دوں اگر بھولے ہوئے ہاتھوں سے خیبر کا در اکھاڑے اسے علی اول کہتے ہیں، اور جو بندے ہوئے ہاتھوں سے یزید کا تخت اکھاڑے اسے علی ثانی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، عزیزان محترم سمجھے عبدیت الہی کے عظمت کو سمجھنا ہے تو زین العابدین سے سمجھنا۔
مقام سید السجاد کو سمجھنا ہے تو سمجھے خطبہ امام سجاد سے۔ مجھے نہیں جانا ہے خطبے میں کہ مولانا غازی صاحب فکر ہے تفصیلی گفتگو کی تھی تحریک امام سجاد کے بارے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ امام سجاد نے وہ بھی زندان میں ایسا خطبہ دیا عزیزان محترم کہ خطبہ امام سجاد کے بعد یزید کا بیٹا اپنا بیٹا بھی خطبہ سجاد کے بعد اپنا نہیں رہا۔ کیا کردار ہے عزیزان محترم امام سجاد کا؟ امام سجاد علیہ السلام اگرچہ زندان میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیدی ہونے کے باوجود، اتنی مصیبتیں آنے کے باوجود اتنا کردار ادا کیا کہ محافظ کربلا اور بقائے اسلام کے لیے جو کردار امام سجاد نے ادا کیا وہ کسی نے ادا نہیں کیا۔ عزیزان محترم، کیا کردار تھا امام سجاد علیہ السلام؟ خود زندان میں بیٹھ کے خود وقت یزید ملعون کو اس طرح ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو امام سجاد نے اس خطبے کے ذریعے سے وقت یزید کو بیمار کر دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس شاعر کو جس نے امام سجاد زندان میں رہنے کے باوجود، اتنی مصیبت آنے کے باوجود، قیدی ہونے کے باوجود ایسا کردار ادا کیا کہ اس کردار کو شاعر نے اپنے اشعار میں جمع کیا کہ اس شاعر کو سلام عزیزان محترم کہ کیا کہتا ہے شاعر کہ حسین کا سجاد زندان تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بستر جو محمل بستر تھا اسے خار کر دیا، سونا وقت فرعون کا دشوار کر دیا، نیل اس کی بان کے زنجیر پاک کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ آپ لوگ جو ہے آگے آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے کے لیے جگہ بچا۔ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائے تاکہ آنے والے کے لیے جگہ بچا ہے۔ بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان محترم، شاعر نے پورا کردار سجادی کو اس میں جمع کیا۔ سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیل اس کی بان کے زنجیر پاک کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ عظمت سجاد بیان کرنا ہر ارے کی بس کی بات نہیں ہے عزیزان۔ میں کس پہلو پر بحث کروں امام سجاد؟ امام سجاد کی عظمت کے لیے امام سجاد کا لقب سجاد ہی کافی ہے۔ عبودیت خداوندی کے لیے سجاد کا جو سجدہ ہے وہی کافی ہے، کیونکہ دو ہی سجدے ہیں عزیزان محترم بقائے اسلام کے لیے۔ ایک حسین کا سجدہ آخر ہے اور دوسرا سجدہ اسی حسین کے فرزند سجاد نے آخر میں سجدہ شکر جو ادا کیا۔ ان دو سجدوں کی مرہون منت ہے، آج آپ اور میرے پاس اسلام باقی ہے۔ عزیزان دامن وقت میں گنجائش چاہیے، زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہیے کہ حضرت سجاد کی حقیقت کے بارے میں بحث کرے تو واقعاً ہمیں عشرے کی ضرورت ہے۔ ایک مجلس کافی نہیں، ایک مجلس وہ بھی اس مختصر وقت کے اندر جس پر گفتگو کرے نہیں، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کی جو تحریک ہے اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے، جو کردار ادا کیا اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے۔
خود جو دعاؤں کا نتیجہ ہے بقائے اسلام عزیزہ قرآن کی مجلس میں کیا بیان؟ زبور آل محمد 1 سے 2 مجلس کو فقط صحیفہ سجادیہ کے نام پہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کس پر گفتگو بس آپ ان کے ذہن تمام کہ اس امام سجاد علیہ السلام نے جو کردار ادا کیا اس کے ذریعے سے تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے تعارف کے ذریعے سے زندان میں بیٹھ کے ایسا تعارف کرایا کہ نام مل گیا محافظ کربلا۔ کیا تعارف؟ انداز تعارف کیا؟ سجاد نے اس طرح سے کرایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو دریا کے کنارے پیاسا مارا ہے۔ سنیں آپ نے تعارف ہے بیماری، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو دریا کے کنارے پیاسا مارا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی تپتی ریت پر بے گور و کفن پڑا۔ آج اس لاشے کا منظر خود امام سجاد بیان کر رہے ہیں عزیزو۔ کون سا لاشا؟ وہ لاشا جسے مسلمانوں نے کربلا میں بے دردی سے لوٹا۔ کس انداز سے لوٹا؟ سر کاٹ کے عمامہ لوٹا، انگلی کاٹ کے انگشتر لوٹی عزیزو، لباس لوٹا، انگشتر لوٹی، عمامہ لوٹا۔ اسی وجہ سے شاید امام حسین نے عصر عاشور اپنی بہن زینب سے کہا تھا، بہن زینب ایتینی بثوب عتیق۔ آج رونے میں بخل نہیں کیا، آج اس امام کی شہادت ہے جو اپنی پوری زندگی خون کے آنسو ہوتا رہا۔ آج ہم روئیں گے اس امام پر۔ جب شام قریبہ آئی نا تو ام کلثوم روایت کرتی ہے کہ ہر طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، تو ہم ساری بیویاں جمع ہو کے امام سجاد کے خیمے میں گئی، اور بیوی کہتی ہے ایسا دردناک منظر تھا کہ ایک وقت کسی ظالم نے امام سجاد کے بستر کو اس بے دردی سے کھینچا تھا کہ بیمار کربلا زمین کربلا پہ گر گئے تھے اور اٹھنے کی طاقت نہیں تھی عزیزو۔ اللہ اکبر، روایت کا جملہ سنتے جائے اور فرصہ دیتے جائے، کیونکہ مصائب رونے کا نام نہیں عزیزو، احساس کا نام ہے۔ اب علماء کی مجلس ہے، مصائب کے لیے سجاد کا نام نہیں آتا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیام حسینی، ہر طرف سے خیام حسینی میں آگ لگی ہوئی تھی، تو اتنے میں نے دیکھا ایک بی بی ایک مستور آگ کے شعلوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، ناموس کا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا بی بی چلی کیوں نہیں جاتی ہو؟ تو سننا چاہو گے عزیزو کیا کہا اس بی بی نے؟ کہا میں کیسے چلی جاؤں، خیمے میں میرے بھائی کی نشانی ہے، اجرکم اللہ، کسی کو قیدی نہ بنائے عزیزو۔ سننا چاہو گے کہ امام سجاد کو کس حالت میں قیدی بنایا گیا؟ امام سجاد کو جب قیدی بنایا گیا نا تو اس حالت میں قیدی بنایا گیا کہ ہاتھوں میں ہتھڑیاں، پیروں میں بیڑیا، گلے میں خاردار تو آئی امام سجاد مظلومیہ۔ اجرکم اللہ، 2 جملے ختم مجلس، علماء کی مجلس ہے، سب جانتے ہیں منحال۔
ایک مرتبہ منحال نے پوچھا یا ابن رسول اللہ آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہو؟ اس وقت امام سجاد نے فرمایا منحال یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، اتنا گریہ کیا کہ دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ منحال میرے کو 18 یوسف صبح ہوتے رہے، میری آنکھوں کے سامنے عباس کے بازو قلم ہوئے، اکبر کے سینے میں برچھی لگی، 6 ماہ کا علی اصغر کے گلے پہ تیر چلتا رہا۔ حضرت منحال نے پلٹ کر کہا یا ابن رسول اللہ شہادت یعقوب کا ورثہ نہیں تھا، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ جو ہی یہ سننا تھا سجاد خون کے آنسو روتے ہوئے کہتے ہیں منحال تو نے پھر بھی انصاف نہیں کیا، ہاں شہادت ہمارا ورثہ ہے لیکن بہنوں اور پھپھیوں کے ساتھ وہ بھی ننگے سر عزیزوں بے پردہ و چادر کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا، یہ تو سجاد کا ورثہ نہیں ملا۔ اسی وجہ سے جب بھی میرے مولا سے کہا جاتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں پر آئے، تو مولا یہ نہیں کہتے تھے کہ جب قاسم کا لاشا پاما ہوا بڑے مسائل تھے، ہاں یہ نہیں کہتے تھے اکبر پر برچھی لگی بڑے مسائل تھے، نہیں کہتے تھے عزیزوں بابا کا لاشے پر دوڑے اور گھوڑے اڑائے گئے بڑے مسائل تھے، اصغر کے گلے پہ تیر چلا بڑے مسائل تھے، بس اتنا کہتا تھا 3 مرتبہ میں کہوں گا مولا شام کا کون سا منظر آپ کو بلا رہا ہے؟ علی کی بیٹی زینب کی پیشی دربار یزید میں، یہ زینب کی پیشی آپ کو بلا رہی ہے، یا یزید ملعون کا سارے مبارک حسین پر ضربے دینا اجر تو اللہ۔ بس آخری جملہ ختم مجلس علی جب ظالموں نے پیمان کربلا کو زہر دیا گیا تھا تو پورے جسم میں زہر کا اثر پھیل گیا اور امام شہید ہوئے۔ جب شہید ہوئے تو امام کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ اب تاریخ کا ایک جملہ ضرور سن جانا کہ تاریخ یہ ہے دو معصوم ایسے تھے عزیزان محترم جو دوسرے معصوم سے غسل دیتے ہوئے ان سے رہا نہیں گیا۔ کون ہے معصوم؟ علی ابن ابی طالب جن کے در پہ ہے کہ جب علی نے شہزادی کونین کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے علی جیسے ذات انسان سے رہا نہیں گیا، چیخ کر فریاد کی۔ جب علی باہر نکلے تو زینب نے دامن تھام کر پوچھا بابا رو کیوں رہے ہیں، چیخ کر فریاد کیوں کر رہے تھے؟ تو علی نے کہا بیٹی زینب غسل دیتے دیتے جب تمام تک پہنچے تو کوڑے کا زخم کو تازہ دیکھ رہا تھا، علی سے رہا نہیں گیا۔ عزیزوں ایک آج کے معصوم امام باقر رو رہے ہیں۔ عزیزوں کسی نے سوال کیا یہ امام باقر رو رہے تھے، کہا پتہ ہے امام باقر نے کیا جواب دیا؟ کہا رو اس لیے رہا تھا کہ غسل دیتے میرے مظلوم باپ امام سجاد کے زنجیروں کو نشانی دے کے رہا نہیں گیا۔ حضور امام باقر نے غسل دیا، کفن کیا، دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا یا امام سجاد آپ بھی خوش نصیب تھے، آپ اپنے بیٹے میں غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، دفن بھی دیا، لیکن سلام آپ کے بابا مظلوم حسین پر، حسین کا جنازہ کربلا کی تقدیر ہے، دین نہ کوئی غسل دینے والا،
کوئی کفن دینے والا، نہ کوئی کفن دینے والا۔ ألا على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب